بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو دا 40 رولز آف لو جسے الف شفق نے لکھا ہے اس کا اوور ویو آپ کو اردو میں بیان کر کے بتاؤں گا۔ الف شفق جو ہے وہ ترکی کی انتہائی مشہور اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ناولسٹ خاتون ہے۔ وہ 1971 کو سٹراسبرگ میں پیدا ہوئی تھیں اور اب تک 10 کتابیں لکھ چکی ہیں۔ اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایلا نامی 40 سالہ خاتون ہے جس نے ایک امیر امریکی ڈینٹسٹ سے شادی کر رکھی ہے جس کا نام ڈیوڈ ہے۔ ایلا کے مطابق میریڈ لوگوں میں اگر انڈرسٹینڈنگ، افیکشن اور کمپیشن کی موجودگی ہو تو یہ خوشحال زندگی کی علامت ہے، اور محبت اور رومانس کو اس نے سیکنڈ درجہ دیا۔ اس کے 3 بچے ہیں، جینٹ، اورلی اور ایوی۔ ایلا کی شادی کو 20 سال گزر چکے ہیں اور اس کی جو گریجویشن ہے وہ انگلش لٹریچر میں ہے۔ وہ کریٹک بننا چاہتی تھی، وہ کریٹیکل انالیسس کرنا چاہتی تھی، ایک اچھا کریٹک بننا چاہتی تھی بکس کا، ناولز کا، لیکن وہ ایک ہاؤس وائف کے طور پر اس نے اپنی شادی کے جو 20 سال گزارے اور اب اس کے چونکہ بچے جو اور اب چونکہ اس کی جو بڑی بچی ہے جینٹ جو ہے اور 2 ٹوین بچے جو ہیں ایوی اور اورلی، وہ چونکہ اپنے اپنے کالج اور اسکول بالترتیب اسکول اور کالجز میں چلے جاتے، تو یہ گھر میں بیٹھی ہوئی بوریت محسوس کرتی ہے، اور اس بوریت کو دور کرنے کے لیے یہ لٹریری ایجنٹ کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے یہ جاب جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اسے ایک ناول کا کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ تجزیہ کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے جو اس کا نام ہے سویٹ بلاسفیمی، جسے عزیز نامی رائٹر نے لکھا ہے۔ یہ ناول جو ہے یہ ایک پیار محبت کی سٹوری ہے رومی اور شمس تبریز کے بارے میں۔ اس سٹوری کو پڑھ کر یہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اسے محبت کے صحیح معنوں کا پتہ لگتا ہے، صحیح میننگز کا پتہ لگتا ہے کہ محبت کیا ہے، اور اب اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت کے بغیر جو زندگی ہے وہ بیکار ہے۔ روپیہ، پیسہ، مال و دولت، بچے، خاوند اور زندگی کی تمام دوسری ضروریات کے ساتھ ساتھ محبت کا زندگی میں ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ناول کو پڑھ کر ایلا جو ہے وہ رائٹر کے جس کا نام عزیز ہے اس کے آئیڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس رائٹر سے ملنے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی طرح ان دونوں کی ملاقات جو ہے وہ بوسٹن میں طے ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں بوسٹن میں ملتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہ کنزیومیٹ نہیں کرتے۔ ایلا عزیز کے ساتھ ہالینڈ جانا چاہتی ہے، وہ ایلا کو بتاتا ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ تقریباً 16 منتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو ایلا ہے وہ اپنے خاوند سے زیادہ خوش نہیں تھی، ان کے درمیان جو ڈیپ لو ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ نہیں تھا، صرف اپنے بچوں کی وجہ سے وہ اپنے خاوند ڈیوڈ سے جڑی ہوئی تھی اور اس کی مال و دولت کی وجہ سے۔ لیکن اس ناول سے متاثر ہو کر اور اس شخص کی جس کا نام عزیز ہے اس کی کمپنی میں رہ کر اس نے محسوس کیا کہ پیار میں ایک بہت ہی بڑی طاقت ہے، اور جس کی لذت اور جس کا احساس دنیا کی تمام چیزوں سے ایک حسین احساس ہے، سب سے اہم ہے۔ اسی لیے وہ اپنے خاوند سے جو ہے وہ طلاق بھی مانگتی ہے اسی وجہ سے، اور وہ اس کے ساتھ ہالینڈ میں چلی جاتی ہے۔ یہ 16 منتھ بتاتا ہے کہ 16 منتھ کے بعد عزیز بتاتا ہے کہ میرے پاس صرف 16th منتھ ہے، اس کے بعد میں نہیں بچ سکتا کیونکہ مجھے کینسر ہے۔ اس بات کو سن کر ان دونوں کے درمیان میں علیحدگی ہو جاتی ہے، اور یہ علیحدگی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی، اور ایلا اس کے ساتھ جانے کے لیے سامان تیار کر لیتی ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ دونوں 1 سال دنیا کو مکمل طور پر انجوائے کرتے ہیں، دنیا کے ہر خوبصورت خطے میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور پھر عزیز جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔
ایلا عزیز کی تدفین کرواتی ہے اور اپنی جو باقی زندگی ہے وہ عزیز کی طرح گزارنے کا ارادہ کرتی ہے۔ یہی تھی اس کی سمری، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا اوور ویو۔ اب میں آپ کو چیپٹر وائز اس کی میں نے چیپٹرز بنائے ہیں اس ناول کے، چیپٹر وائز آپ کو سمری اردو میں بتاؤں گا۔ آئی ہوپ کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ ویل۔ اف یو ہیو اینی کنفیوژن اور اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ریلیٹڈ اور اباؤٹ دس novel, you can comment in comment box. Thanks for watching.